مچائیں گے تو آنے والا جنریشن بہت خطرناک آ جائے گا. ان مدرسوں کو بچانا ہوگا. اللہ سلامت رکھے مدرسہ اسلامیہ, مدرسہ رضویہ قاسمیہ کو, جن کے نام کا انتخاب حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا. ان کو پتا تھا کہ یہ مدرسہ کتنا بڑا کام کرے گا, یہ ادارہ کتنا بڑا کام کرے گا. حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہ تم کیا جانو, حضور جاتی ہیں, یہ پیسے ہوا میں اڑا کر دیتے ہیں, مگر جب خطیب بیٹھتا ہے تو سارے لوگوں کو جیسے سانپ کاٹ لیتا ہے. مجمع میں کوئی حرکت نہیں, ایسا لگتا ہے کہ جو خطیب لوگ ہوتے ہیں وہ بانجھ ہوتے ہیں, ان کے پاس اولاد ہی نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتا ہے کہ ایک شاعر, میں 80% شاعر کو جانتا ہوں جو شاعر کی حیثیت سے اسٹیج میں دھمال مچا رہا ہے, مگر 80% ناطخواں ایسے ہیں جو کوئی اولا پڑھ کر کے مدرسہ چھوڑا ہے, کوئی ثانیہ پڑھ کر کے مدرسہ چھوڑا ہے, کوئی پاک پارا حفظ کر کے مدرسے سے بھاگا ہے. مگر آواز اچھی ہے تو اسٹیج پر گاڑی چل رہی ہے, آواز اچھی ہے تو لوگ پیسے اڑا رہے ہیں. مگر ایک عالم دین بیٹھ کر کے بخاری کی حدیث پڑھ کر سنائے گا, قرآن کی آیت پڑھ کر سنائے گا, ترمذی کی حدیث پڑھ کر سنائے گا, اور آدمی ایسے ہی بیٹھا رہے گا تو لوگ سوچیں گے نا, بغیر پڑھے لکھے جب پیسہ مل رہا ہے تو بچے کو 15 سال مدرسے میں پڑھانے کا کیا فائدہ, کیوں مدرسے میں پڑھائیں گے. اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, حضور مجاہد ملت کو یاد کر لو. مجاہد ملت فرماتے ہیں عالموں کو پیسے دو, عالموں کو پیسے دو گے تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ پیسہ تاش کے پتوں میں نہیں جائے گا, وہ شراب کی بھٹی میں نہیں جائے گا. اس پیسے سے یا تو کتاب خریدے گا جس کا مطالعہ کرے گا, یا پھر وہ کھائے گا جس سے انرجی آئے گی. وہ جو تقریر کرے گا اس کا فائدہ اسے بھی ہوگا, تمہیں بھی ہوگا. نعرہ رسالت, نعرہ حسنیت, مسلک اعلی حضرت رضائے مصطفیٰ کانفرنس مدرسہ رضویہ قاسمیہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. Read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوترے سے تمہیں پیدا فرمایا. سن رہے آپ, کتنے لوگ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں بولنے کا ایک مزہ الگ ہے, اس کی چاشنی الگ ہے. جو بات بولی جاتی ہے اس کے دماغ میں آتی ہے, لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے وہ ساری باتیں. جب لوگ سمجھ کر خطاب سنتے ہیں, چونکہ تقریریں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہیں, تقریریں اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ لوگ یہاں سے سنیں اور یہاں پہ جگہ دیں, ورنہ اس کان سے سن کر کے اس کان سے اڑا دینے والے کان کھول کر سن لیں. اللہ رب العزت کا قیامت کے دن سوال کرے گا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے, حضور کی محفل. جلدی سے, بہت اچھے لوگ ہیں آپ سے, ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. Read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوترے سے تمہیں پیدا فرمایا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں. آپ کو احساس ہونا چاہیے, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اس بات کا احساس نہیں کرے گا تو کون احساس کرے گا. حضور مفتی اعظم ہند کی سوچ تم کو معلوم نہیں. مفتی اعظم ہند کو پتا تھا کہ یہ مدرسہ رہے گا تو ہماری عوام رہے گی, مدرسہ رہے گا تو عوام کا وقار رہے گا. اس مدرسے کی دیوار جتنی مضبوط ہوگی تمہارا علم اتنا مضبوط ہوگا, تمہارا سامان اتنا مضبوط ہوگا, تمہارا وقار اتنا محفوظ ہوگا. تم نے نہیں دیکھا اندلس کی دھرتی کو, وہاں 1000 سال اسلامی حکومت رہی, مسلمانوں کی حکومت رہی, مگر 1000 سال کی حکومت رہنے کے باوجود آج وہاں مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا. کیسے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا؟ تمہیں پتا ہے وہاں مدرسے بند ہو گئے, مدرسے بند ہو گئے تو لوگوں کو کھوکھلا کر دیا گیا. یہ مدرسہ ہے جو تمہارے سینے کو بھاری بھرکم حیثیت میں رکھے گا. تم نے نہیں دیکھا ابھی آج سے 1 سال پہلے بی جے پی نیتاؤں کی بھلوا گیری کرنے والا ایک وسیم رافضی جس نے کہا تھا کہ قرآن کی 26 آیتیں ہٹا دینی چاہیے. میں اس لچے سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کی 26 آیتیں اس مصحف سے ہٹا دے گا جس کو جو مسجدوں میں رکھ کر لوگ سامنے دیکھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں, اس سے ہٹا دے گا. مگر یہ جو 16-27
22 बच्चे 23 बच्चे अपने सीने में लेकर के घूम रहे हैं। यहाँ से कौन सी आयत हटाएगा, यहाँ से कौन सा हर्फ हटाएगा? मैं दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से चैलेंज करता हूँ कि ले आओ अपनी अपनी किताबों को और दिल्ली के चौक पर ला करके आग लगा दो। तुम भी अपनी किताबें लेकर के आओ, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो कोई भी किताब हो। मैं भी अपनी किताब लेकर के जाता हूँ। इन तमाम किताबों को एक जगह पे जमा कर दो, आग लगा दो या फिर समंदर में फेंक दो। 20 साल 25 साल तक छोड़ दो। 20 साल के बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को बुलाओ और कहना कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर मदरसा रज़विया कासिमिया का एक छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर के आगे बढ़ेगा। वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान अज़ीम, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस सड़कों पर आवारगी करता बचाते हैं। अगर आपके बच्चे सड़कों पर आवारागर्दी करते रहते हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। कि कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, हर बच्चा आलिम दीन बन जाए, हर बच्चा मुफ्ती बन जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। मगर कोशिश करें तो हर बच्चा मुस्तफ़ा का वफादार आदमी बन सकता है, मुस्तफ़ा जान रहमत का पैरोकार बन सकता है, सच्चा वफादार बन सकता है अगर आदमी कोशिश करे। मगर हम ये ठान लिए कि हमको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। नहीं साहब, इसके लिए आप नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका जो स्टेटस बनाया है वो स्टेटस अलग है। खुदा फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मह, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारी शान अलग है। मेरा बेटा रात में 11 बजे घर लौटता है, कौन उसको पूछेगा इतनी रात गई कहाँ थे? उसको पूछना चाहिए था ना। मेरा बेटा चबूतरे में बैठकर पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, टिकटॉक में वीडियो देख देख कर रात गुजारेगा, रात के 12 बजे घर लौटता है। उसके बाप को पूछना चाहिए था इतनी रात गई कहाँ थे। मगर कौन बाप पूछेगा? ये हिम्मत तो उस बाप को होगी जो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हो और अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता हो। मगर जो बाप खुद चौराहे पे खड़ा होकर आने जाने वाली लड़कियों को तारेगा, उसकी जुल्फे देखेगा, उसकी टांगे देखेगा, 11-12 बजे रात तक लूडो खेलेगा, कैरम बोर्ड खेलेगा, तो वो अपने बेटे को कैसे समझाएगा? समझाने के लिए कलेजा होना चाहिए, समझाने के लिए एहसास होना चाहिए। रात के सन्नाटे में मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है, मेरी बेटी पढ़ाई के नाम पर अलग कमरे में सोती है। कभी कभी बाप की जिम्मेदारी है कि मेरा बेटा एजुकेशन के बहाने ये बोलता है कि ये फाइनल ईयर है, अलग कमरे में सोता है। उसको कभी कभी वो अलग कमरे में सोता है, कभी कभी झांक कर देखना चाहिए मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से बात कर रहा है, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी लड़की से बात कर रही है। इसे शक करना नहीं बोलते, इसे केयर करना बोलते हैं। तुम उसे केयर करोगे तो आज केयर करो, वरना कल किसी डोम की बेटी को भगा कर ले आएगा और तुमको कहेगा अब इसे डोम की बेटी मत कहना, ये तुम्हारे घर की बहू है। मैंने इसे कोर्ट मैरिज कर ली है, गांव का चौधरी बनकर घूम रहे थे, मेरी इज्जत की नाक कट जाएगी, मेरा वकार गिर जाएगा। हमारी बेटी रात के सन्नाटे में अलग कमरे में सोती है, उसकी छानबीन कौन करेगा? यह बाप की जिम्मेदारी है। टिकटॉक में वीडियो बनाने वाली इन बेवकूफ लड़कियों को कौन समझाएगा? अपनी जुल्फे लहराकर, होंठ पे लिपस्टिक लगाकर टिकटॉक में वीडियो बनाती है, नींद बरहना होकर। उस बेवकूफ को समझा कि 2-4 फॉलोवर्स मिल जाएंगे, 2-4 लाइक्स मिल जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा मशहूर नहीं हो जाएगी। शोहरत अल्लाह रब्बुल इज्जत कपड़े उतारने की वजह से नहीं देता है। जब खुदा शोहरत देने पे आता है तो देख कर्नाटका में मुस्कान नाम की एक लड़की जिसने कपड़े नहीं उतारे, हिजाब के अंदर रहकर कपड़ा पहनकर खुदा के नाम का ऐसा नारा लगाया कि दुनिया मुस्कान का चेहरा नहीं जानती मगर मुस्कान का नाम पूरी दुनिया जानती है। नहीं रहेगा, लोग तुम्हें बेच देंगे। हमारी हैसियत घट गई, हमारा वकार गिर गया।
لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھا پڑھا کر IAS آفیسر بنایا، کسی نے فوج میں ڈالا، کسی نے پائلٹ بنایا، یعنی ہنر باز بنایا، اس کو لوگوں نے پڑھایا۔ میرا بیٹا 4 سال 5 سال کی عمر میں ابھی سے ماں باپ کے دماغ میں پیسے کا نشہ چڑھ گیا، کسی کے ہاں کام کرے گا تو 100 روپیہ دن بھر میں کما کر لا کر دے گا۔ تم نے 100 روپیہ کے چکر میں اپنے بچوں کی لائف برباد کر دی۔ آج سب سے زیادہ آوارہ چوک پہ دیکھنا ہے کہ کون سا چوک مسلمانوں کا چوک ہے، اس کی پہچان آسان ہے۔ کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے لوگ دکھ جائے، فضول میں چوک میں اڈا بازی ہو رہی ہے، سمجھ لینا یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ گلے میں محلے میں دوڑتے ہوئے بچے، گالیاں دیتے ہوئے بچے دکھ جائیں، سمجھ لینا یہ مسلمان کی بستی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے جب مسلمانوں کی بستی میں کوئی داخل ہوتا تھا، مسلمانوں کے سر پہ ٹوپی، آذان سننے کے بعد مسجد میں بھیڑ، یہ احساس بتاتا تھا کہ یہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم نے اپنی تہذیب خراب کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ many human beings and jinn we have created will go to the hell. They have hearts but they do not understand therewith. They have eyes but they do not see therewith. They have ear but they do not hear therewith. They are like a cattle. خدا فرماتا ہے بہت سارے جنات اور انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے۔ کیوں؟ میں نے اس کو دل دیا تھا تاکہ اس دل میں خدا کو بسائے، اس کے پیارے رسول کو بسائے، مگر اس دل میں نے کسی اور کو بسایا۔ ایک بے آوارہ لڑکی، ایک بے حیا لڑکی کے پیار میں اپنا دل دے بیٹھا، اور وہ لڑکی جب شادی کرنے سے انکار کر دی، پنکھے پہ لٹک کر جان دے دی۔ میں کہتا ہے بے وقوف، اسی لیے خدا نے جان دی تھی کیا کہ ایک بے حیا لڑکی کے پیار میں اپنی جان گوا بیٹھا؟ کسے کہتے ہیں پیار؟ پوچھ حضور اعلیٰ حضرت سے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روح وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا بتا نازے بابا اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ وسلم کی تعلیمات آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ یہ برہمن کی اولادوں کی چیزیں نہیں ہیں، یہ راجپوت کی اولادیں کی چیزیں۔ مصطفیٰ آئے سب کے لیے پیغمبر بن کر آئے۔ اللہ فرماتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مصطفیٰ آپ کہہ دیں کہ میں سب کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں، مگر آپ خدا کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا شمار امت اجابت میں ہوا۔ زور سے وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے مصطفیٰ کو اقرار کیا، مصطفیٰ کی شریعت کو مانا، بغیر خدا کو دیکھے مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر آپ نے خدا کو ایک مانا۔ آپ نے حضور کو بھی نہیں دیکھا ہے مگر حضور کو مان رہے ہیں، یہ آپ کا ایمانی بلبلہ ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا میں اسے ایک مرتبہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جس نے بغیر دیکھے کلمہ پڑھا میں اسے 7 مرتبہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے اپنے اسٹیٹس کو ہلکا مت سمجھنا، آپ کی حیثیت بہت اونچی ہے، آپ کا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، مگر اپنے اس اسٹیٹس کے وجہ سے آپ کوئی خرافات میں مبتلا ہو جائیں، یہ کبھی علماء اہل سنت نہیں چاہیں گے۔ ان علماء کا احسان، یہ مدرسہ رضویہ قاسمیہ، اس کی دیوار جتنی مضبوط ہوگی آپ اتنے مضبوط ہوں گے، ورنہ آنے والا دور ایسا آئے گا لوگ مدرسے کو دبانا چاہ رہے ہیں۔ لوگ جو مدرسے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ یہ مدرسہ اور مسجد یہ مسلمانوں کے لیے 2 مرکزی جگہ ہیں، ان کو کمزور کرو گے مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں لوگ مدرسے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں مگر تم کمزور مت ہونے دینا، اس لیے کہ جسے تم مسجد بولتے ہو وہ خدا کا گھر ہے، جسے مدرسہ بولتے ہو وہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اس لیے دونوں کی دیواریں مضبوط ہونی چاہیے۔ یہاں کی آب و ہوا جتنی صاف اور شفاف ہے باہر کی فضا اتنی صاف اور شفاف نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس بار اس مدرسے سے مولویت کی بھی دستار ہو رہی ہے۔ ایک حافظ بنانا، قاری بنانا لوگوں نے بہت آسان کام کر لیا ہے مگر مولوی بنانا بہت دشوار کن مرحلہ ہے۔ یہاں سے الحمدللہ مولویت کی دستار ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کا سپورٹ ہے۔ یہاں کے تمام
تمام لوگ مبارکبادی کے قابل ہیں، تمام اساتذہ، خاص طور پر علامہ اسیر الدین قاری نصیر صاحب، علامہ شکیل احمد صاحب اور دیگر تمام اساتذہ مبارکبادی کے قابل ہیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ جس مدرسے کے دستار میں پہنچ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ صرف حفظ کی دستار ہے تو صدر، سیکریٹری، خزانچی سب کو بیٹھاتے تھے اور بیٹھا کر سمجھاتے تھے، حافظ کم بناؤ، عالم زیادہ بناؤ۔ بیٹھا کر سمجھاتے تھے کہ حافظ کم بناؤ، عالم زیادہ بناؤ۔ حافظ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ غیروں کی کیا حفاظت کرے گا؟ مگر ایک عالم بناؤ گے، عالم خود کی بھی حفاظت کرے گا اور اپنی قوم کی بھی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اپنی قوم کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ یہاں سے آج مولویت کی بھی دستار ہو رہی ہے۔ مدرسے کے طلبہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین کو سمجھا، مصطفیٰ جان رحمت کے سمویدھان کو سمجھا، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھا، اور اب اس لائق ہو گئے ہیں کہ اب تم اس کی قدر کرنا، اب اس کی اہمیت سمجھنا۔ یہ کل تلک پانا ڈھو کر کے تمہارے گھروں میں تمہارے مرحومین کو بخشوانے جاتے تھے، مگر اب تمہارے محلے سے گزریں گے تو اللہ خیر و برکت کا نازل فرمائے گا، اللہ رب العزت رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ پوچھ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں پانی کے تہ میں، ان علماء کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ پوچھ کبھی ان چونٹی سے، چونٹی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ علماء کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ مچھلیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ علماء کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ یعنی چونٹیاں بھی جانتی ہیں میرے سوراخوں میں جو نلی ہے یہ احسان علماء کا ہے۔ مچھلیاں جانتی ہے میں جو پانی کے تہ میں رہ کر زندگی گزارتی ہوں یہ احسان علماء کا ہے۔ اگر علماء نہ رہے تو خدا آسمان سے باہر نہ بچا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، مسلمان آوارگی بچائے گا، یہ کبھی برداشت کے قابل نہیں ہے۔ مسلمان کے بچوں کو آوارگی بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا بچہ رات پر فیس بک دیکھتا ہے، رات پر یوٹیوب میں گندی فلمیں دیکھتا ہے، اگر رات پر ہمارا بچہ ٹک ٹاک میں ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کی تنبیہ ہونی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ اتنی دیر تک قرآن پڑھتا تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نور سے اپنے آپ کو منور کرتا، تمہارا سینہ روشن ہو جاتا، مگر تم دن رات پر اپنی زندگی کو تاریکی میں گزاری۔ میرا نوجوان لڑکا جب اپنی زندگی تباہ کرتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ میری بیٹیاں اگر اپنی زندگی تباہ کرتی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، چلو بھائی کالج میں پڑھنے دو، منع نہیں ہے، کالج میں اگر پڑھ رہی ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، مگر کبھی کبھی دن میں اچانک باپ کو چلے جانا چاہیے تھا، کالج میں جا کر پہنچ جانا چاہیے۔ میری بیٹی پڑھائی کرنے گئی ہے کالج، وہ پڑھائی کر رہی ہے یا کسی لڑکے پہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ تین کا مزہ لے رہی ہے، اس کو جائزہ لینا چاہیے تاکہ میری بیٹی آوارگی نہ بچائے، میری بیٹی اپنی زندگی کو سمجھے۔ وہ ڈاکٹر بننے کا خواب بعد میں دیکھے، حضرت فاطمہ کی کنیز بننے کا خواب پہلے دیکھے، انجینئر بننے کا خواب پہلے دیکھے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز بننے کا خواب پہلے دیکھے۔ چونکہ اسکول میں اور کالج میں اسے ماڈرن بنایا جاتا ہے، اس کے اسلام کی تہذیب سے دور کیا جاتا ہے۔ جب لڑکیاں کالج میں پڑھنے لگتی ہیں تو یہ بولتی ہے کہ نقاب پہننا، برقع پہننا یہ عرب کے بدوؤں کا کام ہے۔ یعنی آج سے 1500 برس پہلے جب ان لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے وہ لوگ اتنے پردے میں رہتی تھی، اب تو یہ ماڈرن دور ہے۔ اے باپ سن رہی کو نقاب پہننے کے لیے بولتا ہے۔ الحمدللہ یوپی کی فضا اس حوالے سے کافی حد تک محفوظ ہے کہ لڑکیاں بالغ ہوتے ہی نقاب پہننا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نقاب کی حیت بدل گئی، نقاب بھی اب اتنا ہی چست ہو گیا، جتنا چست لوگ اپنے کپڑے کو پہنتے ہیں اتنا ہی چست نقاب پہننے لگے، جبکہ نقاب ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نقاب سے بدن کی بناوٹ کے آثار نہیں دکھنے چاہیے، نقاب ایسا ہونا چاہیے۔ مگر بہار، جھارکھنڈ، یوپی، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال اس حوالے سے آج بھی غیر محفوظ ہے۔ وہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی تب تک اسے نقاب پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، دولہا والا نقاب لے کر کے آئے گا تبھی نقاب پہن کر جائے گی، اس سے پہلے کروڑوں گنا لڑکیاں کمائے گی، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتی ہے، کہتی ہے یہ ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور میں نقاب پہننا نہ پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ پرانی عورتوں کی خیالات تھے، وہ سب
پھانتی تھی. میں کہتا ہوں بہت زیادہ ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے. الہ آباد یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کرنے والی ایک خاتون بولتی ہے I have completed my graduation from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of the women, but I have not forget my custom, my culture, my system, my tradition and my values, and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman. وہ بولتی ہے میں دنیا کی تمام عورتوں کی آزادی کے حوالے سے واقف ہوں مگر میں اپنا کلچر نہیں بھولتی, میں اپنی تہذیب نہیں بھولتی, میں اپنا سسٹم نہیں بھولتی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں بھولتی کہ میں ہندوستان کی رہنے والی ہوں اور مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والی ہوں, حضور کا کلمہ پڑھنے والی ہوں. عورتیں چاہے جتنا بھی ماڈرن ہو جائے, وہ چاہے اس کلچر میں جتنا بھی ڈل جائے, عورت جتنا بھی ماڈرن ہو جائے, جتنا بھی ماڈرن ہو جائے مگر وہ عورت ہی رہے گی. اس سے بھی کوئی نہ کوئی مرد بیاہ کر لے کر کے جائے گا, وہ کسی کو بیاہ کر لے کر کے نہیں آئے گی, یعنی وہ کسی نہ کسی کی دلہن بنے گی, وہ دلہا نہیں بن سکتی ہے. یہ دنیا والے آزادی کے نام پر تمہیں خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ اپنی لذت کا سامان تو سمجھ سکتے ہیں مگر عزت آج بھی اسی عورت کی ہوتی ہے جن کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے, جن کے اندر شرم ہوتی ہے, جن کے اندر غیرت ہوتی ہے. اور حیاداری کا مکمل نمونہ دیکھنا